کیونکہ جس قدر اسکولس میں فیسز چل رہی ہیں، کہتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ ہیں انہیں تو ایڈمیشن مل جاتا ہے لیکن ہمارے لوگوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا. اس بات میں کچھ صداقت ہے؟ یہ ساری غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے. ہمارے جو ڈائسیزن ایجوکیشن بورڈ ہے، میری طرف سے انہیں خاص طور پر انسٹرکشنز ہیں کہ مسیحیوں کو اسکول میں داخلہ دیا جائے. جس سے سر آپ اپنے میسیج میں بھی بتا رہے تھے، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ماضی میں پاکستان کے جو مسیحی ہیں ایجوکیشن میں مشنریوں کا اور اسکول کالجز کا، ہمارے چرچز کا بڑا رول رہا ہے. اب کیا ایسا مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہے کہ ہمارے چرچز یا پھر ایجوکیشن لحاظ سے ہمارے اسکول کالجز پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارے اسکول کالج پیچھے نہیں ہوئے. میں یہ بتانا چاہوں گا ابھی بھی اتنی ہی ڈیمانڈ ہے جتنی ماضی میں تھی. فرق صرف یہ ہے کہ ابھی پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سے اسکول جو ہیں وہ میدان سرگرم عمل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کمپٹیشن کا دور ہے اور چرچ کے وسائل محدود ہیں، جس کی وجہ سے مزید اسکول کھولنے میں جو ہے وہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. ورنہ ہمارے سٹینڈرڈز، ہمارا معیار وہی ہے، بلکہ ہمارے مسلم بہن بھائی ابھی بھی ہمارے اسکولوں کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں اور ہر دفعہ ہر سال داخلے کے لیے ہمارے اسکولوں میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. ہماری خدمات تعلیم کے میدان میں اتنی ہی ہیں جتنی ماضی میں تھی، لیکن کیونکہ شہر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، بڑے بن رہے ہیں، تو چرچ کے وسائل محدود ہیں اور چرچ اسکولوں کو اتنا ایکسپینڈ کرنے کے قابل نہیں. ایک جانب ہم دیکھتے ہیں تو کلیسیا میں نالا بھی نظر آتی ہے چرچز سے اور ساتھ ساتھ اسکولوں سے، کیونکہ جس قدر اسکولس میں فیسز چل رہی ہیں، کہتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ ہیں انہیں تو ایڈمیشن مل جاتا ہے لیکن ہمارے لوگوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا. اس بات میں کچھ صداقت ہے؟ یہ ساری غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے. ہمارے جو ڈائسیزن ایجوکیشن بورڈ ہے، میری طرف سے انہیں خاص طور پر انسٹرکشنز ہیں کہ مسیحیوں کو اسکول میں داخلہ دیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ چرچ پہ بہت ڈپینڈ کرتے ہیں. جو ہمارے بہت سے مسیحی بچے جو کنسیشن پہ ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہے کلیسیا اس کی کیوں نہیں بات کرتے؟ ٹھیک ہے، جو پھر ہمارے بچوں کو داخلہ مل جاتا ہے تو وہ بچے گھروں میں پڑھتے نہیں. پھر پرنسپلز ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم داخلہ دے دیتے ہیں، پیرنٹس اور بچے اتنا تعاون نہیں کرتے. تو یہ جو ہماری جو کمزوریاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اگر داخلہ مانگتے ہیں تو پھر اس حساب سے جو ہے محنت بچوں کو کروانے کی ضرورت ہے اور اتنا حصہ اسکول کی جو ہے معیار کو قائم رکھنے کے لیے اتنا ہی حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے بچوں کو اور پیرنٹس کو. لیکن میری طرف سے یہ انسٹرکشن ہے کہ ہمارے ہر اسکول میں جو ہے مسیحی بچوں کو زیادہ سے زیادہ داخل کیا جائے. بشپ سر جب سے خدا نے برکت دی ہے، بشپ کا عہدہ انہوں نے سنبھالا ہے، تو یقین مانیں کہ جب سی ایس ایس کی تیاری پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ ہماری ڈیسز میں لال کرتی اور ویسٹ ایسٹ پنڈی اسلام آباد کی ڈیسز میں بچوں کو فری آف کاسٹ تیاری کروائی جاتی ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے. ابھی تک کتنے بچے ہیں جو سی ایس ایس کے لیے تیاری کروائی جا رہی ہے؟ وہ ہر سال جو ہے ایک بیچ بیٹھتا ہے، تو اس سال مئی میں یہ بیچ بیٹھے گا. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی، ابھی 4-5 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور بہت سے بچے جو ہے وہ سی ایس بھی کیا، چند ایک نے جو نہیں کر پائے وہ دوسرے شعبوں میں جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں. یعنی کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ شعور ملا کہ ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے اور سی ایس ایس کرنا ہے. میں ایک اور آپ کے تواسط سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں لوگ چرچ کی طرف دیکھتے ہیں، چرچ کے وسائل کو، چرچ کے پاس بھی محدود وسائل ہے اور لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں اتنے جو فیسلٹیز ہیں ان کا علم نہیں ہے ہماری مسیحی قوم کو. ٹھیک ہے، 99% کو جو فیسلٹی گورنمنٹ دے رہی ہے ان کے لیے وہ اپلائی نہیں کرتے، شعور نہیں رکھتے، وہ بڑھتے نہیں ہیں. فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومتیں ہر سال بچوں کو اسکالرشپ دیتی ہے. کتنے ہماری مسیحی قوم سے بچے ہیں جو ان کے لیے اپلائی کرتے ہیں. پنجاب ڈیولپمنٹ اسکل پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے. کتنے بچے ہیں جو ہماری کمیونٹی وہ اسکل ہنر سیکھنے جا رہے ہیں. تو یہ ون سائیڈڈ نہیں چلتی، یہ چیزیں باہم مل کر ہوتی ہیں اور محنت اور لگن کرنی پڑتی ہے. ہماری کلیسیا سے زیادہ بچوں کو ہنر کی طرف جانا چاہیے. آج کل عالمی سطح پر بھی ہنر کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ہنر مند لوگ جو ہیں ان کی یورپ میں بھی ڈیمانڈ ہے، باہر کے ملک میں جانا چاہتے ہیں آج کل لوگ. تو ہنر سیکھیں، پھر جو ہے وہ زیادہ ترقی کرنے کے قابل ہوں گے. خاص طور پر بچے پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور جو پڑھائی میں کچھ کم ہے وہ ہنر کی طرف سے آئے.
فارغ نہ بیٹھیں. آج کل کے زمانے میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ٹائم ضائع کریں. آج کل کے زمانے میں ہم یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہماری موجودہ نسل ان پڑھ رہے. اس دور میں ان پڑھ رہنے کا مطلب ہے کہ ایک اور نسل ہماری ان پڑھ رہے گی، اور اس لیے والدین کو اور کلیسیا کو باہم مل کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے تاکہ ہماری مسیحی قوم کی ترقی ہو، اور اس کے ساتھ ہم اپنے ملک کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے رہیں. شکریہ.